ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ہستی گزرے ہیں جنہوں نے کبھی اپنے دشمن کو بھی نقصان نہیں پہنچایا، لیکن آپ کے دشمنوں نے آپ پر کئی بار ظلم کیا اور آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ ایک بار ایسے ہی آپ کے ایک دشمن نے آپ کو زہر دے دیا تھا۔ آخر سے واقعہ کب پیش آیا تھا اور آپ پر اس زہر کا کیا اثر ہوا تھا، یہ سب ہم آپ کو اسی ویڈیو میں بتائیں گے، اسی لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اسے ذرا بھی مس نہ کریں۔ یہ بات اس وقت کی ہے جب مسلمانوں نے خیبر کو فتح کیا تھا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن اور خیبر میں گزارنے کا ارادہ کیا۔ خیبر کو فتح کرنے کے بعد ہمارے نبی نے وہاں رہنے والے سبھی یہودیوں کے ساتھ کافی اچھا ویوہار کیا اور سبھی کے ساتھ کافی نرمی سے پیش آئے۔ خیبر کو مسلمانوں نے فتح کر لیا تھا، اس کے باوجود وہاں کے یہودی بے حد امن اور سکون کے ساتھ وہاں رہ رہے تھے۔ انہی یہودیوں میں ایک عورت تھی جس کا نام زینب بن حارث بتایا جاتا ہے۔ اس نے ایک دن ہمارے نبی کی دعوت کی اور آپ نے اس عورت کی دعوت کو قبول کر لیا۔ اس عورت نے آپ سے پوچھ کر آپ کے پسندیدہ کھانے بنائے۔ آپ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ اس کے گھر کھانے کے لیے پہنچے۔ وہ یہودی عورت اندر ہی اندر مسلمانوں سے نفرت کیا کرتی تھی اور دوسرے یہودیوں کے ساتھ بھی ملی ہوئی تھی جو مسلمانوں کے دشمن تھے۔ اس عورت نے کھانے میں پیش ہونے والے بکری کے گوشت میں زہر ملا دیا تھا۔ جب زہر سے بھرے اس گوشت کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا اور آپ نے کھانے کے لیے ایک نوالا اٹھایا اور اپنے منہ میں رکھا تو آپ سمجھ گئے کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ آپ نے ترنت اپنے ساتھیوں کو کھانا کھانے سے روک دیا اور کہا کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے، لیکن افسوس کہ آپ کے کچھ ساتھی اس وقت تک کچھ گوشت کھا چکے تھے جس کی وجہ سے ان کی شہادت ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ زہر کے بارے میں ہمارے نبی کو اس زہر کی بوٹی نے ہی خبردار کیا تھا۔ اس واقعے کے بعد اس عورت کے ساتھ ساتھ اس کے سبھی ساتھیوں سے پوچھ تاچھ کی گئی تو انہوں نے نہ صرف اپنا گناہ قبول کیا بلکہ یہ بھی کہا کہ ہم نے آپ کے ساتھ یہ اس لیے کیا کیونکہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں یا نہیں۔ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو اس زہر کا آپ پر اثر نہیں ہوگا، اور اگر آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں تو ہمیں آپ سے چھٹکارا ملے گا۔ یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ ہمارے نبی نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، جبکہ آپ پر کئی بار بہت ظلم کیا گیا جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن جب اس زہر کی وجہ سے آپ کے صحابہ کی شہادت ہوئی تھی تو قانون کے مطابق اس عورت کو بھی قتل کر دیا گیا، لیکن کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ اس عورت نے خودکشی کر لی تھی۔ وہی کچھ روایتوں میں کہا جاتا ہے کہ اس عورت کو معاف کر دیا گیا تھا۔ اس بارے میں کئی مفسرین اپنی الگ الگ رائے رکھتے ہیں۔ ایک حدیث میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دن چل رہے تھے اور آپ بیمار رہا کرتے تھے، اس سمے آپ کہا کرتے تھے کہ خیبر میں جو میں نے زہر سے ملے ہوئے گوشت کا ٹکڑا کھایا تھا اس کا درد میں آج بھی محسوس کر سکتا ہوں۔ یہ بات کئی کتابوں سے ثابت ہے کہ اس زہر کا اثر ہمارے نبی کے آخری دنوں میں دیکھا گیا تھا اور اسی زہر کے اثر نے آپ کی وفات میں ایک اہم کردار ادا دیا تھا۔